السلام علیکم گائز، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ تو آج کا ولاگ ہم شروع کرتے ہیں ایک نئے دن اور نئی صبح کے ساتھ۔ تو جناب میں نے صبح سب سے پہلے اٹھ کے حسب معمول چیا سیڈ واٹر پیا، گرم پانی پیا اور جناب عالی پھر میں لگ گئی ناشتہ بنانے پہ۔ تو پھر بس جناب آج میں جو ہے نا پراٹھے تے انڈے بناواں تے بس جلدی نالنا آٹا گون کے تے میں لگ گئی اپنے پراٹھے بناون تے ناشتہ ساریاں نوں میں دتا باری باری۔ تو جناب یہاں پہ آج میں نے کہا کہ آج میں خوب اچھے کرسپی اور بلدار سے پراٹھے بناتی ہوں، بالکل پٹھان کے ہوٹل کی طرح۔ اور کبھی کبھار بس ہم ماؤں کو شوق ہوتا ہے کہ ہم آج اچھا سا مزیدار سا ناشتہ یا ہیلدی بچوں کو بنا کر دیں کہ ان کو سارا دن ان کا اچھا گزرے۔ تو یہاں پہ میں نے اپنے لیے بھی ایک پراٹھا بنا لیا تھا اور سب کو، گھر والوں کو بھی ناشتہ دیا۔ اور پھر میں جناب آج میرا تھوڑا سا کچھ موڈ بھی خراب ہے ہیلپر کی وجہ سے، کیونکہ یہ لڑکیاں بہت تنگ کر رہی ہیں۔ جہاں پہ بھی گھر کا کوئی حصہ نہ دیکھو آپ کام کرنے کا تو وہ رہ جاتا ہے۔ وہ تو بالکل انہوں نے دیکھنا ہی نہیں ہے، کرنا ہی نہیں ہے جب تک کہ میں خود ان لوگوں کے ساتھ نہ لگوں۔ یہ بھی ایک ان کی پالیسی ہوتی ہے، جان بوجھ کر گندے کام، تاکہ جناب ہم نہیں کریں گے تو باجی خود کر لیں گی اور اس طرح سے گھر بھی صاف ہو جائے گا اور ان کا بھی کام ہلکا ہو جائے گا۔ تو آج تو میں ارادہ کر کے ہی اٹھی تھی کہ جناب آج میں نے ان لوگوں کی خوب خبر لینی ہے کہ گھر کی وہ حالت بنائی ہوئی ہے۔ اور ایک تو جب سے یہ کراچی میں دھول مٹی کا طوفان اٹھا ہے تب سے تو بس قابو میں ہی نہیں آ رہا نا گھر۔ ہر روز صفائی کرو، سب کرو، مگر پھر بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی کونا رہ جاتا ہے۔ تو یہ تو جناب تھی ہماری گھریلو عورتوں والی باتیں، اور یہ سب ہمارے سب کا پرابلم ہے، سب جو بھی ہاؤس وائف ہیں ہم سب کا یہی ایک ہی دکھڑا ہم روتے ہیں۔ کام کر لیتے ہیں، صفائیاں کر لیتے ہیں، اور جناب آج کیا پکانا ہے، کیا پکے گا، اس کو کیا پسند ہے، اس کو کیا پسند، بس ہی ساری زندگی ہے۔ تے اسی جی گزار چھڈی اپنی زندگی یہی سوچ دے تو اپنے بارے میں تو ہم کبھی کچھ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم نے اپنا بھی کچھ کرنا ہے، یا بس عید بھی آنے والی ہے قریب، کچھ ہم ساتھ ساتھ عید کی تیاریوں میں بھی لگے ہوئے ہیں۔ بس ابھی پھر میں نے کہا کہ آگے آ جائیں گے جانور وغیرہ گھر میں، بکرے آ جائیں گے اور یہ سب، تو پھر گھر کی تفصیلی صفائیاں میں نہیں دیکھ پاؤں گی۔ پچھلے سال بھی بہت برا حشر ہوا تھا، ساتھ ساتھ بکرے آ گئے گھر میں، اور بارشیں، اتنی تیز بارش ہو رہی تھی کہ کبھی ہم ان بیچاروں کو اندر باندھتے تھے تو کبھی کہیں باندھتے تھے۔ تو میں اسی خیال سے ہوں کہ میں پہلے ہی اپنا تمام گھر کا جو میرا کام ہے، یا ٹیلر کے یہاں جانا ہے، یا جو بھی باہر سے گروسری کرنی ہے، تو میں عید تک پوری کر لوں۔ تو جناب چاند نظر آ چکا ہے، آج پہلا یکم ذی الحج ہے، تو آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو میری طرف سے۔ اور یہ تو بہت ہی بابرکت اور خیر و برکت والے دن ہیں، اور ساتھ ساتھ مجھے آج میں تھوڑی سی ایسے افسردہ بھی ہو رہی ہوں، یا آپ کہہ لیں کہ اداس ہوں، کہ مجھے وہ حج کے دن یاد آ رہے ہیں، اور میرا بہت دل چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ایک دفعہ پھر اپنے گھر کی حاضری کروائے اور میں جاؤں دوبارہ سے، اور وہی دن ہوں حج کے، اور بس اللہ تعالیٰ سب کو اپنی خیر و عافیت میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ سب کو اپنا گھر دیکھنا نصیب کرے۔ ہم سب کی جو ایک بار ہو کے آتا ہے نا، تو اس کی بہت ہی آرزو ہوتی ہے کہ وہ دوبارہ ضرور جائیں۔ تو بس ساتھ ساتھ مجھے یہی آج تھوڑی سی اس طرح سے وہ دن یاد آ رہے ہیں، اور افسردگی سی، اور اس طرح میں نے پھر اپنے آپ کو کاموں میں مصروف کیا ہوا ہے۔ تو ساتھ ہی آج میری دوسری ہیلپر بھی آ گئی تھی جو کپڑے دھوتی ہے، تو جناب ساتھ ساتھ میں اس کو بھی دیکھ رہی تھی باہر جا کے، کیونکہ ان کو تھوڑا سا نہ دیکھو نا تو ایک تو یہ پانی بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اور ڈنڈی مار جاتی ہیں۔ تو بس اسی طرح کرتے کراتے آدھا دن میرا نا اسی طرح گزر گیا، گھر کے اندر اور پیچھے میں واشنگ ایریا میں۔ تو پھر یہ کچھ بیل جو ہے اوپر ٹیرس پہ جا رہی ہے، یہ کافی لٹک کے نیچے آ رہی تھی، تو میں نے بیٹے سے کہا کہ جیسے ہی تم آفس سے آئے ہو بیٹا آج پہلے یہ کام کرو، کہ وہ بہت زیادہ الجھ رہی تھی بیل نا دوسرے پودوں میں۔ بس جناب ہم عورتوں کا تو یہی کام ہے کہ سارا دن گھر میں ہم نے ہر جگہ پہ نظر رکھنی ہوتی ہے، اور یہ سب کام کرتے کراتے میں اتنی تھک چکی تھی نا کہ میرا کھانا بنانے پہ اب بالکل بھی موڈ نہیں ہو رہا تھا، کافی لیٹ بھی، ایسے یہ شام کے تقریباً 6 بجے کا ٹائم ہے، اور اب میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں ایسا کیا بناؤں جو جھٹ پٹ سے بن جائے۔ اور پھر میں کبھی یہ بھی سوچتی تھی
کہ چلو آج کچھ آرڈر کر لیں گے، لیکن ساڈے جو ہسبینڈ صاحب ہیں نا وہ نہیں کھاندے باہر دا، باہر جا کے کھا لیں گے تو منگاون نہیں دیندے۔ تو جناب اب بس اسی طرح سے کرتے کرتے دن گزر گیا ہے، اور امید کرتی ہوں آپ کو میرا ولاگ پسند آیا ہوگا۔